یار ایک واقعہ ابھی کا ہے لیٹسٹ. میں فیصل آباد گیا نا ابھی, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کے یہاں کوئی تقریب تھی, بچی کا ان کے نکاح تھا. تو میں رات کو لاہور ایئرپورٹ کے قریب کسی کے گھر میں ٹھہرا, کچھ جاننے والے, وہ پرانے آدمی, بڑے لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, دیندار آدمی. انہوں نے مجھے اپنا 15-20 سال پرانا واقعہ سنایا. اوہ ایسا واقعہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کو لڑکیوں کی آواز نکالنا آتی ہے. ان صاحب ہیں اتنی بڑی بڑی, یعنی اتنے بڑی داڑھی ان کی, اور ایسے مردانہ وجاہت والے آدمی ہیں. وہ سنیں گے میرا بیان, جب سنتے ہیں پابندی سے, یہ والا بھی سنیں گے, لیکن کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہمارے سامنے, ہمارے شاگردوں کے سامنے بھی نا لڑکیوں کی آواز نکال کے دکھائی. ایسی سریلی آواز نکالتا ہے وہ بندہ, ایکٹنگ کرتا ہے, آدمی حیران ہو جائے. کہتے ہیں 2007-8 تک میں کیا کرتا تھا, اس وقت بیلنس موبائل میں کیسے ڈلتے تھے, وہ کارڈ اسکریچ کر کے اس کا نمبر بھیج دیا جاتا تھا, 100 روپے والا, 200 روپے والا. کہتے ہیں میں بڑا شرارتی تھا, اس وقت دین بھی نہیں تھا میں, تو میں لڑکیوں کی آواز بنا کر کالز کیا کرتا تھا. اس کال سے لڑکوں کو پھنساتا تھا میں. اور وہ لڑکے کون؟ لاہور کے پیر و مرشد, بزرگ, جن کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں, ظاہر وہ بزرگ تو نہیں ہوگا. کہہ رہے سارا دن اس بزرگ کا کام جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا, اور رات کو 2 گھنٹے میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کے مجھ سے بات کرنا اور مجھے ہدیے بھیجنا. نہیں آئی بات. لاہور کا کوئی پیر تھا, جن چڑیل بھوت بھگاتا تھا, وہ پیر عامل. وہ بزرگ کا مطلب میرے کہ جو عوام کی نظر میں بزرگ عامل تھا, اس کا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ یار کسی کا براس فاش کرنا مناسب نہیں ہے. کہ بہت بڑا پیر جو سارا دن لوگوں کو دم کر رہا ہے, چڑیل جن بھوت بھگا رہا ہے. کہہ رہے ایک دن میں نے ایسے فون ملایا اس کو. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ طریقے سے فون ملانا شروع کر دیں. کہہ رہے اس نے فون اٹھایا, کون؟ میں نے بڑی سلیلی سی آواز نکالی کہ سوری وہ رانگ نمبر ہے. اس نے کہا نہیں رانگ نمبر نہیں, بالکل رائٹ نمبر. بات تو کریں, آپ کیا کہنا چاہ رہی؟ کہہ رہی نہیں وہ اصل میں ایکچولی میں کسی اور کو فون ملانا چاہ رہی تھی. میں تو نہیں نکال سکتا نا ویسی آواز, تو وہ ملانا چاہ رہی تھی, تو وہ ایکچولی غلطی سے آپ کو مل گیا. لیکن آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, آپ بڑی مردانہ آواز ہے آپ کی, آواز تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں تو روحانی علاج کرتا ہوں. اچھا آپ روحانی علاج کرتے ہیں تو اچھا, آپ کو تو پھر نامحرم لڑکیوں سے بات نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, اصل میں کچھ مسائل ہیں جو تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہیں ایسے 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کام یہی, اور بیلنس پہ بیلنس آئے جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندوں کو پھنسایا اس نے اس طریقے سے؟ 5000. وہ صاحب جو اتنی بڑی داڑھی, مردانہ وجاہت, سینے پہ بھی بال, ہاتھوں پہ بھی بال, اور داڑھی بھی بڑی گھنی, یہاں تک بال آئے ہیں. اور پاکستان کا 5000 بندہ. کہہ رہے ہیں آپ کے کراچی کے بھی بہت کسٹمر تھے میرے پاس. اس میں کیا مولوی, کیا غیر مولوی, کیا قاری, کیا غیر قاری, کیا ڈاکٹر, کیا انجینئرز, کیا سائنٹسٹ, کیا پروفیسر, بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ بھی. کراچی سمیت سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی کے, کراچی کے ٹوٹل ملا کے کہتے ہیں میرے کسٹمر کتنے تھے؟ 5000. ایسے ٹھرکی شکل کسی نے نہیں دیکھی, آواز پہ بیلنس بھیجتے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک عمرہ کرنے گیا میرا کسٹمر, وہاں عمرہ میں طواف کے دوران مجھے کال کر رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا بدتمیز, تمہیں شرم نہیں آتی نامحرم کو طواف کے دوران کال کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ طواف ہے تو تمہاری دعاؤں کی برکت سے نا. شیطان کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے, تم نے دعائیں مانگی تھی تو آج اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اس سلسلے میں تمہیں کال کر رہا ہوں. یہ سچی مچی کو وہ سن رہے ہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یار مجھ سے نے زیادہ کر دی. نا 5000 بندہ. اٹ از کالڈ ٹھرک. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نہیں. بڑے بڑوں کو آواز سے ہی عورت الو بنا لیتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ غیر مرد سے جب بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا مت کرو. اللہ نے ایسے تھوڑی حکم دے دیا. وہ تو جب دیکھتے تو لوگوں کے جنازے اڑ جاتے کہ ابے کس پہ مر رہے ہیں ہم, کس پہ مر رہے ہیں. تو خیر پھر وہ تبلیغ میں لگے. کہتے ہیں مولانا طارق صاحب کے بیانات سنے اور اتنا پیسہ. کہہ رہے میں غریب تھا, میں نے بہت پیسہ کمایا اس طریقے سے. خیر